اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک الزام لگایا کرتے تھے یہود، نصارہ، مشرکین۔ اس الزام کی تردید کی گئی ہے اس آیت میں۔ وہ الزام یہ لگایا کرتے تھے کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جز ہیں، اور بیٹے بھی کہتے تھے۔ اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں کے تینوں اللہ کی طرف نسبت کیا کرتے تھے ایسی چیز کی جو اللہ کی شان شان نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، نہ اس کا کوئی جز ہے نہ وہ کسی کا جز ہے، نہ اس کا کوئی جز ہے نہ وہ کسی کا جز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اولاد کی ضرورت اس شخص کو، اس ذات کو ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم نے میری تکذیب کی، حالانکہ یہ چیز اس کی شان نہیں تھی، اور بنی آدم نے مجھے سب و شتم کیا، حالانکہ یہ چیز اس کے لائق نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکذیب کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا نہیں سکتا، اللہ ہمیں دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا، یعنی جو زندگی ہے وہ ہماری یہیں کی زندگی ہے، اب ہم دوبارہ سے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ کسی چیز کا ایک مرتبہ پیدا کر دینا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسرے مرتبہ پیدا کرنے کے۔ ایک چیز کو اولاً پیدا کرنا اور ایک چیز کو دوبارہ سے پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب و شتم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا کہ یعنی یہ کہنا کہ اللہ کسی کا بیٹا ہے یا کوئی اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، نرادھار ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی فرض و تقدیر اولاد مان بھی لیتے ہیں تو یہ دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو اولاد اس کے ہم جنس ہوگی یا اس کے ہم جنس نہیں ہوگی۔ اگر اس کے ہم جنس ہوگی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ اللہ جیسا کوئی اور بھی ہے، کہ کسی کی اولاد ہو اور اس جیسی نہ ہو یہ تو عیب ہے۔ کسی کی اولاد ہو اور وہ اولاد اس جیسی نہ ہو تو یہ تو عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس کے ہم جنس نہ ہو، اور ہم جنس نہ ہونا یہ بھی عیب ہے، یعنی وہ صفات اس ذات کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرنا جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہم نے مانی ہے، اس جیسا ہونا یہ تو تصور میں ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں اس
ان اشکالوں کا جواب دیا گیا، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے تو وہ سب چیزیں ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کل لہو قانتون، اور ہر چیز اس کی تابع دار ہے، کوئی چیز اس کی تابع داری سے بھاگ نہیں رہی، کوئی چیز اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کی تابع داری میں ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کی بندگی میں ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے، اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یعنی اللہ جب کسی چیز کی بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ کہتا ہے کن، یہ بھی سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کن بھی کہنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کن بھی نہیں کہتا، بس جو چیز اس کے ارادے میں آتی ہے، اس کی چاہت میں آتی ہے، اور وہ چیز چاہت میں آتے ہی وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ کوئی شخص اتنا ایسا جو ہے زبردست قوت والا ہے کہ ہر چیز اس کے تابع داری ہے، جیسے ہی اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں فوراً چیزیں اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس چیز کو تعبیر کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ایسی قدرت والا ہے، جب وہ چاہتا ہے اپنے دل میں کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آية، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو جانتے نہیں، لولا يكلمون الله آية، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا، یعنی کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آ رہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس وحی کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو عناداً اور بغض کی وجہ سے کفار اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ایمان لے آؤ، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ایمان لے آؤ، ہم اللہ کے کہتے ہی ایمان لے آئیں گے، اللہ ہم سے بھی تو بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے یا ہمیں نشانیاں دے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ اسی طرح ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، اسی بات کی طرح، جیسے پیچھے ابھی گزرا پہلے پارے کے پاؤں کے آس پاس کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہود نے کہا کہ اللہ کو ہمیں کھلی آنکھوں دکھلاؤ، ہم تو اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ سے جو ہے ملوائیے، ہمیں اللہ سے، تو اسی طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتا، اوتاتینا آیا، یا ہمارے پاس کھلی ہوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، حالانکہ نشانیاں آئیں، قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کا ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے ایسی زبردست قوت گویائی والا دعویٰ کرتے تھے کہ گویا ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ گونگے ہیں، یہ دعوت ہے ان کا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم دیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں تو تم اس جیسا کلام پیش کر دو، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اس جیسا ایک لفظ لے آؤ۔ سارے دعوے کیے اللہ قرآن کریم نے، ہر طرح سے انہیں جو ہے ابھارا اور ہر طرح سے انہیں جو ہے للکارا، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے خاموش ہے۔ کچھ لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن وہ ناکام ہوئے۔ آئیں ان کے پاس نشانیاں،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ان کو وہ نشانیاں، لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اسی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان کے دل مل گئے آپس میں، یعنی جیسے وہ عناد کے طور پر کہا کرتے تھے، بھاگنے کے طور پر کہا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی کہ ہمیں ماننا نہ پڑے، ایسی بات کہہ دو جس سے وہ مجبور ہو جائیں، پھر دوبارہ ہمارے پاس جو ہے وہ دعوت لے کر نہ آئیں، پھر وہ ہمیں ایمان کی طرف نہ بلائیں۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ ہم نے تو واضح نشانیاں دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے کرنے والے ہیں، جو عبرت حاصل کرنے والے ہیں، یعنی دی تو سب کے لیے ہیں، قرآن سارے انسانوں کے لیے ہیں، لیکن اس سے نفع اس کو ہوتا ہے جو یقین کرنے والا ہے، جو عبرت حاصل کرنے والا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے، فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ حق سے مراد یہاں پر راہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے، اور حق سے مراد یہاں پر قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم نے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن، اطاعت گزاروں کو خوشخبری سنانے کے لیے، جو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں اور آپ کی ماننے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، وَنَذِيرًا، اور جو آپ سے عناد کر رہے ہیں، آپ سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ڈرانے کے لیے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ان کو جو ہے ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ جھٹلاتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہوا کرتے تھے، افسردہ ہوا کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں، اور بار بار ان کے لیے دعا کرتے تھے، بار بار ان کے لیے کوشش کرتے تھے، بار بار ان کے پاس جایا کرتے تھے، مستقل غمگین رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرما رہا ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کا ہے، آپ کا ہے کسی کو منوا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر جو ہے نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ زبردستی اسے منوا لیں، آپ تو صرف پیغام کو پہنچائیے کہ اللہ کا پیغام ہے، آپ اس کو جو ہے بندوں تک پہنچائیے، جس کے حصے میں سعادت ہوگی، نیک بختی ہوگی، وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا اور جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبختی لکھی گئی ہوگی، وہ آپ کی بات کا انکار کرے گا، تکذیب کرے گا۔ آپ کو ان کے سلسلے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے جو ہے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔